بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین تھا، جو تاریخ میں محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان کی پیدائش بروز منگل 2 نومبر 971 کو ہوئی۔ سلطان محمود 997 سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنوی کا حکمران تھا۔ یہ سلطنت غزنویہ کے سب سے مشہور سلطان تھے۔ سلطنت غزنویہ 976 سے 1186 تک قائم ایک حکومت تھی، جس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے دنیا میں 33 سال حکومت کی اور اس وقت کا دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر و رسوخ رکھنے والا دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان تھا، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی تھا، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی تھا اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگ تھا۔ سلطان کا انتقال 30 اپریل 1030 کو بمطابق 410 ہجری میں ہوا۔ یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا، جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا، کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ سب لوگ حیران اور ورطۂ حیرت کا شکار ہو گئے۔ تابوت صحیح سلامت 1000 سال گزرنے کے باوجود حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا، تو جس آدمی نے کھولا تو پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم تھے جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں، اور 1000 سال مرے بیت چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہو گئے، تو وہ اللہ کے محبوب بن کے، اللہ کے پیارے بن کے، اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری، بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ سلطان محمود غزنوی حقیقی معنوں میں ایک منصف حکمران اور سچا عاشق رسول تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک بہت ہی محبوب وزیر تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ وہ ہر وقت بادشاہ کی خدمت پر مامور رہتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ محمود غزنوی واش روم میں تھا اور اس کو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے واش روم سے آواز لگائی، ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ اس نے پانی دیا اور دل میں پریشان ہوا کہ آج بادشاہ نے مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا، اور اس نے اپنے باپ ایاز سے کہا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے نام سے نہیں بلکہ ایاز کے بیٹے کے نام سے پکارا ہے۔ ایاز نے بادشاہ محمود غزنوی سے عرض کیا کہ اے حضور، میرے بچے سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے؟ محمود غزنوی نے کہا نہیں، کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج آپ نے اسے ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا ہے اور اس کو اپنے نام سے نہیں پکارا۔ محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے اور محمد کا نام آج تک میں نے وضو کے بغیر نہیں لیا۔ ایاز کو بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اب جو پہلے سے مقربین تھے وہ بہت حسد کرتے تھے کہ ہم بڑے خاندان والے، بڑی عقل سمجھ والے، تعلیم والے، ہم بادشاہ کے مشیر تھے، یہ کل کا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ایک دن سب وزیر اکٹھے ہوئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم اتنے عرصے سے آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی توجہ ہے کہ اس ان پڑھ ایاز کی طرف ہماری نسبت بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ابھی تم لوگ چلے جاؤ، میں کسی موقع پہ اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار لگایا اور سب سے کہا آج میں تمہاری عقل کا امتحان لوں گا۔
सब वजीरों को बुलवाया और अयाज को भी बुलाया। बादशाह ने सबको एक बहुत ही कीमती हीरा दिया और साथ एक हथौड़ा भी दिया कि इसे तोड़ दो। बादशाह ने जिस वजीर को भी दिया उसने यही सोचा कि बादशाह हमें आजमा रहा है, इसलिए हमें ये हीरा नहीं तोड़ना चाहिए। सब ने हीरा ना तोड़ा। बादशाह ने जब अयाज को हीरा और हथौड़ा दिया तो अयाज ने हथौड़े से हीरे को तोड़ दिया। सब वजीर दिल ही दिल में खुश होने लगे कि आज तो अयाज गया। बस बादशाह ने सबसे पूछा, आपने हीरा क्यों ना तोड़ा? तो सब ने कहा, बादशाह सलामत, ये हीरा बहुत कीमती था, हमें लगा आप हमारी अकल को आजमा रहे हैं, इसलिए हमने ये हीरा नहीं तोड़ा। बादशाह ने अयाज से पूछा तो अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानता हूँ ये हीरा बहुत कीमती था, लेकिन आपका हुक्म इससे भी ज़्यादा कीमती था। मैंने सोचा इस कीमती हीरे और आपके हुक्म में कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा अजीज़ है, तो मुझे आपका हुक्म ज़्यादा अजीज़ लगा, इसलिए मैंने ये हीरा तोड़ दिया। सब वज़ीर मुँह देखते रह गए, उनको उनका जवाब मिल चुका था। एक दिन तमाम वज़ीरों ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि आपके ग़ुलाम अयाज ने एक संदूक रखा हुआ है जिसमें ये रोज़ आपके ख़जाने से माल चोरी करके रखता है। बादशाह ने अयाज को बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हारा कोई संदूक वगैरह है जिसको तुम जाकर रोज़ाना खोलते हो? अयाज ने जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, मेरा एक संदूक है ऐसा जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है और मैंने आज तक किसी को वो देखने नहीं दिया। बादशाह ने कहा, कहाँ है वो चाबी? अयाज ने चाबी पेश की। ग़ुलाम को हुक्म हुआ कि उस संदूक में से जो कुछ भी मिले लेकर आओ। ग़ुलाम चाबी लेकर गया और संदूक में जो सामान था लेकर आ गया। अब सब वज़ीर खुश थे कि आज तो अयाज गया काम से, आज नहीं बचता। सब सामान सामने लाया गया तो बादशाह हैरान रह गया। एक जूता जो ना जाने कितनी जगह से सिला हुआ था, एक फटे पुराने कपड़ों का जोड़ा जो जगह जगह से फटा हुआ था। बादशाह ने जब अयाज से पूछा तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, जिस दिन मैं आपके पास आया उस दिन मेरे तन पे ये लिबास और मेरे पाँव में ये पुराना जूता था, लेकिन आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं रोज़ाना इस संदूक में से इन जूतों और कपड़ों को निकाल कर देखता हूँ कि कहीं मुझे गुरूर ना आ जाए। अपना आज का वक्त देखकर तो मैं अपना पिछला वक्त याद करता हूँ कि कहीं इस गुरूर में जो एहसान आपने मुझ पे किया वो भूल ना जाऊँ। एक दिन बादशाह ने अयाज से कहा कि अंगूठी पर कोई ऐसी चीज़ लिख दो जिसे पढ़कर अगर मैं गमगीन हूँ तो खुश हो जाऊँ और अगर खुश हूँ तो गमगीन हो जाऊँ। अयाज ने अंगूठी पर लिख कर दिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा।